اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میراث کے حوالے سے جو مسائل مجھے عرض کرنا تھے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اور میرے اعتبار سے اس میں کوئی وہ والی بات باقی نہیں بچی جو مجھے ممبر سے بتانی، لہٰذا ان مسائل کو ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں. کئی سارے دوستوں نے مجھ سے سوالات پوچھے ہیں خمس وغیرہ کے حوالے سے. مجھے ایسا لگا کہ شاید مومنین جاننا چاہتے ہیں، تو میں ایک دو مسائل خمس کے اہم مسائل جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. پھر اگر کسی کا کوئی مزید سوال ہے تو مجھ سے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ایک مومن نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی پوچھا کہ یہ مسائل تو ہمیں سمجھ میں آ گئے، لیکن زکوٰۃ کا کیا کانسیپٹ ہے. تو اگر آج نہیں آ سکا تو پھر کل جو ہے زکوٰۃ کی بات انشاءاللہ ضرور آ جائے گی. دیکھیں، خمس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ the word خمس means 1/5 1/5. آپ عربی زبان جانتے ہیں تو میں ایک دو الفاظ کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مثلا ایک کو تو آپ ایک کہتے ہیں واحد، آدھے کو کہتے ہیں نصف 1/2، 1/3 کو کہتے ہیں ثلث 1/3، 1/4 کو کہتے ہیں ربع 1/4. اسی طرح 1/5 کو کہتے ہیں خمس. نصف آدھا حصہ، ثلث تیسرا حصہ، ربع چوتھا حصہ، خمس پانچواں حصہ. The word carries the meanings. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود لفظ کے اندر جو ہے وہ میننگ چھپے ہوئے ہوتے. Question sometimes carries the answer. تو کبھی سوال میں جو جواب چھپا ہوتا ہے، جب بچوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ محمد بن قاسم کے ابا کا نام کیا تھا، تو جواب سوال میں چھپا ہوا. جب کہتے ہیں محمد بن قاسم، اس کا مطلب محمد سن آف قاسم. تو جب میں پوچھوں گا محمد بن قاسم کے ابا کا نام کیا ہے، تو قاسم اس کے ابا کا نام ہے.
تو مزید جو ہے اس کے اندر کچھ مزید پوچھنے کی ضرورت ہوتی نہیں اصول. خمس مینس 20%. اچھا اب اس کا کرائٹیریا سوال کیا ہے؟ دیکھیں زین گرامی دین نے جو ہے وہ طریقہ کار مقرر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں، جو بھی آپ ارن کرتے ہیں، چاہے وہ کس طریقے سے بھی کمائیں، حلال طریقہ کسی بھی طریقے سے کمائیں، بزنس کریں، ٹریڈنگ کریں، جاب کریں، سروسز انڈسٹری میں کام کریں، وغیرہ 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 وغیرہ، جو بھی آپ کماتے ہیں، چاہے آپ کو تحفہ ملے، گفٹ ملے، مثال کے طور پر بونس ملے، پروویڈنٹ فنڈ ملے، پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں، جو آپ کی انکم کا حصہ بنتی ہیں، آپ کی ملکیت میں آتی ہیں، اس کے لیے ایک ہیڈ ہے ہمارے پاس. نہیں کلی طور پر میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ خمس کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 سے 4 الفاظ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. The first word is income. جو کچھ آپ ارن کرتے ہیں، جو کچھ آپ کماتے ہیں. اب جو بھی چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی، انکم میں آ گئی، آپ کی جو ہے وہ ہو گئی، وہ آپ کی کسٹڈی میں آ گئی. اب اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا وہ چیز آپ کا اخراجات بنے گی، یا وہ چیز آپ کی سیونگ بنے گی. تیسرا راستہ نہیں. یا وہ خرچ ہو جائے گی یا وہ خرچ نہیں ہوگی. ہاں اور نہ کے درمیان تیسری چیز نہیں ہوتی. یا وہ آپ کی چیز خرچ ہو گئی، اخراجات بن گئی، دیٹس کالڈ ایکسپنس، اخراجات. یا وہ چیز بن گئی آپ کی سیونگ، نہیں خرچ ہو سکی، وہ آپ کی ہو گئی بچت. جو آپ نے خرچ کر لیا، اسلام آپ سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا. جو آپ نے بچایا، جو بچ گیا آپ کے پاس، دیٹس یور سیونگ، وہ بھی سب آپ کی ہے. اس کا خمس یعنی اس کا 5واں حصہ آپ کو دینا ہے شریعت کو. اور اس کے لیے ایک چوتھا لفظ سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے سال. یعنی یہ سارا کا سارا جو خمس کا سیٹ اپ ہے، یہ سال بے سال چلتا ہے. ہر سال فائل کھلے گی، ہر سال فائل بند ہو جائے گی. کسی ایک فائل کا دوسرے فائل سے کوئی تعلق نہیں. ممکن ہے اس سال آپ نے فرض کر لیں منتھلی آپ کی 5,000 درہم کی تنخواہ تھی، آپ نے سال کے اینڈ تک 60,000 درہم کمائے، اور آپ کا خرچہ ہوا مثال کے طور پر 65,000 درہم کا. آپ کی سیونگ کچھ بھی نہیں، آپ کو ایک پیسہ بھی خمس کا نہیں دینا. اور اگلے سال فرض کریں جناب علی کہ آپ نے جو ہے وہ 6 لاکھ درہم کما لی، اور آپ نے 1 لاکھ درہم خرچ کر دی، 4 لاکھ بچ گئے. آپ کو جو ہے وہ 80,000 درہم خمس کے دینا ہے. اب 80,000 درہم سن کے گھبرا مت جائیں. 80,000 اسی وقت دیں گے جب 5 لاکھ کی بچت ہوگی آپ کے پاس. خدا 80,000 اسی وقت مانگے گا جب آپ کو 4 لاکھ کی بچت کروائے گا، 5 لاکھ کی بچت کروائے گا. ایک مومن سے دعا کہنے لگے مولانا صاحب دعا کرے میں 2 کروڑ روپے خمس نکالوں. میں نے کہا بدماش، تو 2 کروڑ خمس میرا کوئی فائدہ نہیں کر رہا، تو اپنا چاہ رہا ہے. 10 کروڑ کی بچت ہوگی تو 2 کروڑ نکالے گا خمس کا. تو اللہ پہ کون سا احسان کر رہا ہے؟ 2 کروڑ خمس تو اسی وقت ہوگا نا جب خدا 10 کروڑ دے گا. تو ایکچولی اپنے لیے 8 کروڑ نہیں مانگ رہا، مولانا سے کہہ رہا ہے مولانا دعا کریں کہ 2 کروڑ میں نکالوں. تو بھائی 10 کروڑ کی دعا کیوں نہیں کروں؟ تو خمس دینے میں کبھی گھبرائیے مت. اس لیے خمس جب بھی آپ زیادہ دیں گے، یہ اسی وقت زیادہ دیں گے جب آپ کی انکم اتنی زیادہ ہے کہ بچت اتنی زیادہ ہو رہی. اور خدا جب تک آپ کو بچت نہیں دے گا تب تک آپ سے خمس مانگ بھی نہیں رہا. تو کلی طور پر یہ آپ کو باتیں سمجھنا ہے. ہاں اس میں جو 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز آپ کی بچت ہوتی ہے جس کو آپ اخراجات سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ بچت ہوتی ہے. دیکھیں اس سال جو آپ نے خرچ کیا وہ بچت ہے. اگر آپ نے اگلے سال کا خرچہ آج کیا ہے، وہ آپ کا خیال ہے کہ خرچہ ہے، وہ خرچہ نہیں، وہ بچت ہے. ایکسپینس آف دس ایئر از ایکسپینس آف دس ایئر. ایکسپینس آف دا کمنگ ایئر، جو اگلے سال کا خرچہ ہے وہ اس سال کا خرچہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کی خمس کی ڈیٹ ہے 31 دسمبر، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 1 جنوری سے آپ کا سال شروع ہوتا ہے، 31 دسمبر پہ ختم ہوتا ہے. آپ کو فروری میں جناب علی پاکستان جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، آپ نے جو ہے وہ ڈیل آئی، آپ نے ابھی سے ٹکٹ لے لی، لیکن وہ ٹکٹ لی اگلے سال کی فروری کی. اب آپ کے حساب سے آپ نے خرچہ کر لیا 1000 درہم کا. یہ آپ کا خیال ہے کہ خرچہ، یہ آپ کے بچت ہے، یہ اگلے سال کا خرچہ ہے. اگر آج کے سال میں آپ کے پاس سال کے اینڈ پہ 10,000 درہم بچے ہیں تو آپ نے 10,000 کاؤنٹ نہیں کرنا، 11,000 کاؤنٹ کرنا. 1,000 آپ نے اگلے سال کا خرچہ تھا جو ابھی سے ڈال دیا، کوئی سال کا خرچہ نہیں ہے آپ کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر سال اب میرا شاید آپ کو لفظ سمجھ میں آئے گا کہ ہر سال کی فائل کھلے گی، اسی سال کھلے گی، اسی سال بند ہو جائے گی. آپ اگلے سال کے اخراجات کو اس سال کے اخراجات نہیں بنا سکتے. تو جب آپ 2 مہینے کے بعد کی ٹکٹ کو اس سال کا خرچہ نہیں بنا سکتے، تو اگر 5 سال بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور آپ نے اس کے لیے مثال کے طور پر جو ہے وہ
سونا لے کے رکھ دیا کہ صاحب شادی میں کام آئے گا، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اس پہ تو نہیں ہونا چاہیے خمس. نہیں، یہ سال کی بچت ہے. اور پروردگار پہ بھروسہ کریں، جو آج آپ کو اتنا دے رہا ہے وہ 5 سال بعد اور دے گا. یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے 1000 درہم بچائے تو اگر 200 درہم خمس کے دے دوں گا تو 800 درہم بچ جائے گا، تو میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی؟ اگر وہ پروردگار 1000 درہم میں شادی کروا سکتا ہے تو 800 میں بھی کروا سکتا ہے. اور وہ پروردگار ہے جو آج 8000 دے سکتا ہے تو کل 10,000 بھی تمہیں دے سکتا ہے. اس پر بھروسہ کرو. تمہارا آغاز ہمیشہ کم ہوتا ہے، تمہارا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دولت سے غربت کا سفر کیا ہو. ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے تقریباً جس نے غربت سے دولت کا سفر کیا. ہمیشہ ہمارا آج ہمارے کل سے اچھا رہا ہے. کبھی اونچ نیچ آتی ہے، میں سے انکار نہیں کرتا ہوں، کبھی جاب چھوٹ جاتی ہے، کبھی مثال کے طور پر کچھ عرصے کے لیے کوئی پرابلم آتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے پروردگار آپ کے لیے مولا حسین کے صدقے میں کوئی نہ کوئی بہتر انتظام کرتا ہے. اہل بیت کے در سے وابستہ رہیں، ان عبادتوں کو انجام دیتے رہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کے نتائج اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی کا حصہ بنتی رہیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ آج بہرحال ایک مومن صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن انشاءاللہ کل جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ضرور میں جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاؤں گا اور کچھ باتیں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی عرض کروں گا. عزیزان گرامی، ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. نظام پروردگار یہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمانے کے بعد ایک منزل پر آ کر فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم تمہیں امامت کے عہدے پر فائز کر رہے ہیں، تمہیں اور زیادہ ہم اپگریڈ کر رہے ہیں. وہ کون سا بھی لیول ہے جس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو ہمارے امر کی ہدایت کرو، عقائد کی ان کی اصلاح کرو، توحید، رسالت، امامت، ولایت اہل بیت. اور اس کے بعد جب منزل عمل کی باری آتی ہے عزیزان گرامی، تو قرآن مجید بہت کھل کر بات کر رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان پر انبیاء پر وحی کی کہ دیکھو تمہاری زندگی کا پہلا منشور یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی نیکیوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے. You need to find out the ways to do good. تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں ڈھونڈنا چاہیے، تمہیں سرچ کرنا چاہیے کہ مجھے کہاں نیکی کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اپروپریٹ پلیس پر، اپروپریٹ مقام پر، مناسب مقام پر، صحیح وقت پر نیکی کرنا اہل بیت اطہار کا طریقہ کار رہا ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کا طریقہ کار رہا ہے. بعض اوقات روایتوں کے اس انداز کو ہم دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. کوفے میں 2 مومنوں کی لڑائی ہو رہی تھی، 2 مومنوں کی لڑائی ہو رہی تھی، یہ بھی شیعہ یہ بھی شیعہ، اور بعض اوقات بازار میں جھگڑا ہو رہا ہے. بات ہاتھا پائی تک آ گئی. کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ ایک نے کہا کہ مثال کے طور پر تم کو میرے 500 درہم دینے تھے، دوسرے نے کہا نہیں دینے، میں دے چکا ہوں. یا مثال کے طور پر کوئی بات کہ اتنی ہوئی تھی بات اور اتنی اور اتنے، آخر میں جھگڑا آ کے رکا، سارا معاملہ سالو ہو گیا. جھگڑا آگے رکا کتنے پر؟ مثال کے طور پر 500 درہم پر. کہ صاحب 500 درہم کا جھگڑا باقی. اب وہ 500 درہم کی خاطر اس سے لڑ رہا ہے، وہ 500 درہم کی خاطر اس سے لڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم دو، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا. جھگڑا چل رہا ہے. یہ وہ والا جھگڑا ہے کہ جو ایک نارمل جھگڑا ہے جو بعض اوقات اہل ایمان کے درمیان ہو جاتا ہے. مومن اور غیر مومن میں ہو سکتا ہے، مومن اور کافر میں ہو سکتا ہے، مومن اور مومن میں بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات تو بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی مسجد کی بات نہیں ہو رہی، امام بارگاہ کی بات نہیں ہو رہی، مسجد نبوی کی بات نہیں ہو رہی، عزا خانے کی بات نہیں ہو رہی، مرکز کی بات نہیں ہو رہی، ایک مارکیٹ کی بات ہو رہی. امام کے ایک صحابی ظاہراً ابو بصیر، میرے ذہن میں صحابی کا نام نہیں ہے بہرحال، لیکن واقع میرے ذہن میں کہ 100% واقع. امام کے صحابی مثلا ابو بصیر وہاں سے گزرے، دیکھا تو مومنوں جھگڑا ہو رہا ہے. رکے تھوڑی دیر، کیا ہوا؟ بات کیا آپس میں. کہا صاحب یہ مسئلہ ایسا ایسا ہے. اپنی جیب سے 500 درہم نکالے، کہا یہ لو 500 درہم تم اس کو دے دو، جھگڑا ختم کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے وہی کہ تم نیکی کرتے رہنا. انہوں نے کہا بھئی آپ ہمارے معاملے میں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ ہمارے معاملے میں پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ سنیں کہ جواب کیا دیا اس نے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ پیسے اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہوں، مجھے امام صادق نے پیسے دیے ہوئے ہیں کہ جب 2 مومنوں میں جھگڑا ہو اور پیسے کی وجہ سے سوال ہو سکتا ہو تو تم پیسے دے کے سوال کرواتے رہو. ایک بار پھر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر.
عزیزان گرامی یہ کلچر ہے، یہ تہذیب ہے جو اہل بیت اطہار خود کریٹ کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں میں یہ تہذیب دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار کہ بابا تمہارا ماحول ایسا ہونا چاہیے، تم جھگڑا بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہو کہ جھگڑا ختم کروانے میں کردار ادا کرتے ہو؟ دیکھیں جھگڑا تو ہے انسانی فطرت کے اندر، وہ تو ہونا ہے۔ بعض جو ہمارے محاورے ہیں مشہور، جو ضرب المثل مشہور ہے کہ صاحب دو برتن بھی ساتھ میں ہوتے ہیں تو آواز تو آتی ہے، دو سگے بھائی بھی رہتے ہیں تو بعض اوقات کسی بات پر ناچاقی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چپکلش محبتوں کو ختم کرنے کا وسیلہ نہ بنے، یہ چپکلش محبت کو بڑھانے کا وسیلہ بنے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیکی۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نیکی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں امام بارگاہ کی ڈونیشن دوں اور رسید دوں تو نیکی ہوئی، ورنہ نیکی نہیں ہوئی۔ نیکی مارکیٹ میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، نیکی گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، نیکی راہ چلتے بھی ہو سکتی ہے، نیکی بس میں بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، نیکی عزاخانے میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح فساد صرف مارکیٹ میں نہیں ہوتا، عزاخانے میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان لگا بھی آپ کے پیچھے ہے، اس کو سینما میں کام نہیں، وہاں اس کا دھندا ویسے ہی چل رہا، اس کو سینما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت ہی ہے اہل بیت، وہ آپ کو نظر ہی آئے گا امام بارگاہ میں، مسجد میں، مرکز میں، اس لیے کہ یہاں پر اس کا کام نہیں ہو رہا، اس کو یہاں پر بزنس کرنا ہے۔ جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اسے کیا ہٹا کے وہ کرے گا، جو راہ پر ہیں اسے ہٹانا اس کا کام ہے۔ تو سب سے زیادہ خبردار ہم کو رہنا ہے، سب سے زیادہ ہوشیار ہم کو رہنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، مومن کے لیے۔ عزیزان گرامی آپ یقین جانیے ائمہ طاہرین کے حالات اور واقعات کو جب میں پڑھتا ہوں، بالخصوص ان ائمہ کے حالات، آپ آ جائیں تقریباً 8ویں امام کے بعد 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کے حالات، کہ جن ائمہ نے، یعنی کبھی اس انداز سے مطالعہ کیجئے گا، اس وقت تو میرے پاس وہ ساری چیزیں کا وقت تو نہیں ہے، کبھی اس نقطہ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیجئے گا کہ ہمارے 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کے حالات میں آپ کو واقعات کا انداز تھوڑا سا تبدیل نظر آتا ہے، بہت بھی باریک لائن نظر آتی ہے آپ کو۔ 5ویں امام، 6ٹھے امام مولا حسین علیہ السلام، باقی ائمہ طاہرین کے واقعات میں آپ کو نظر آئے گا کوئی شخص آیا، غریب آیا، مدد مانگنے کے لیے آیا، امام نے جو ہے وہ اس کو کبھی ایسی تھیلی نکال کے دے دی، کبھی ہاتھ زمین میں مارا، اینٹ بن گئی سونے کی، وہ اس کو اٹھا کے دے دی، کبھی بس جو ہے وہ عجیب واقعات میں ملتے ہیں۔ خود ہمارے چوتھے امام کے واقعات میں چلیں ایک واقعہ سنتے جائیں تاکہ چوتھے امام جو ہمارا موضوع گفتگو وہ بھی شامل رہے۔ بلخ افغانستان کے علاقے کا ایک شخص آیا کرتا تھا امام کی خدمت میں، اور ہمیشہ نذرانے لے کر آتا تھا، تحفے لے کر آتا تھا، ہمیشہ ظاہری اعتبار سے امام کو تحفے دے دیتا تھا، امام سے کچھ نہیں دیتے تھے، خالی آ جاتا تھا۔ اس کی بیوی نے بولا کہ بابا تو ہر سال جاتا ہے امام کے بعد، ہمیشہ خالی آتا تھا، تو تیرے امام کیسے ہیں جو لیتے ہیں واپس دیتے نہیں ہیں؟ اگین ریفرنس موجود ہے، لکھا ہے آقا نے، خود آقا ذیشان نے بھی اس واقعے کو لکھا ہوا ہے، کیسے امام جو واپس نہیں دیتے کچھ بھی؟ اس نے کہا نیک بخت تو امام کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے، امام کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کائنات کا ذرہ ذرہ جو صدقہ کھا رہا ہے وہ امام کا کھا رہا ہے۔ لیکن وہ عورت کو ذہن میں آ گیا، اس نے کہہ بھی دیا، اس نے سن بھی ہے، لیکن بہرحال اس نے امام کی خدمت میں آ کے کچھ نہیں کہا۔ معمول کے مطابق وہ ہر سال آیا کرتا تھا، بظاہر اس زمانے میں سفر وہی کر سکتا تھا جو مالدار ہوا کرتا تھا، لگتا ہے کہ غریب آدمی نہیں تھا۔ حسب معمول میں سفر پر نکلا، آیا امام کی خدمت میں، اسی طرح سے نذرانے تحفے پیش کیے۔ امام نے کہا دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھو، کھانا کھایا، کھانا کھانے بعد کہا کہ اے شخص میں چاہتا ہوں، اب مجھے ایگزیکٹلی تھوڑا سا میں ورڈ مس کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ امام، اس نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ دھلوا دو، یہ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ دھلواتا ہوں۔ بہرحال ہاتھ دھلوانا شروع کیے، کہا نیچے تشت رکھ دو، نیچے تشت رکھ دیا، ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں امام کے، نیچے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ موتیوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، جواہرات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مولا زین العابدین کے گھر، ان کے در پر دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، بنتے جا رہے ہیں، وہ ہاتھ ہوتا کیا بنتے کہ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا اپنی بیوی کو جا کر کہنا کہ امام جو ہے وہ صرف ایسا نہیں کرتے کہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں۔ عجیب انداز ہے،
لیکن ان ائمہ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات، جو آ رہا ہے لے کر جا رہا ہے، بھر بھر کے لے کر جا رہا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ کر لے کے جا رہا ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اپنی اوقات کو دیکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی اوقات کے مطابق مت مانگو، دینے والے کی اوقات کے مطابق مانگو۔ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے انہیں، یعنی دیکھیں ائمہ کا جو مزاج ہے نا عزیزان گرامی، ایک بڑا سمبولک واقعہ ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، جو ائمہ کا دینے کا مزاج ہے، جو دینے کا انداز ہے، اس کے لیے حوالہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ ایجنڈا میں نہیں تھا یہ واقعہ آج کے۔ ایک بار ایک شخص آئے مولا امیر کی خدمت میں، کہا کہ یا علی مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے، قمبر سے کہا کہ اس کو 1000 دے دو، 1000 دے دو۔ جیسے اس نے کہا کہ 1000 دے دو، امام نے فرمایا 1000 دے دو، قمبر نے کہا کہ مولا 1000 کیا دوں، 1000 دینار دوں کہ 1000 درہم دوں؟ درہم جو ہے وہ چاندی کے سکوں کہتے ہیں، دینار جو ہے وہ سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر شاید ایگزامپل بنے گی نہیں، لیکن بنا دیتا ہوں کہ فرض کسی نے کہا صاحب 1000 دے دو، بھائی 1000 روپے کی بات کر رہے ہیں یا درہم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہہ تو دیا کہ 1000، لیکن فرق ہے دونوں کے اندر، 1000 روپے ہیں یا 1000 درہم ہے۔ اگر 1000 روپے تو شاید 50 درہم بھی نہیں بنیں گے، اور 1000 درہم ہے تو ایک درہم میں جناب علی جو ہے وہ ممکن 28,000 روپے بن جائے۔ تو آپ کہہ تو رہے ہیں کہ 1000، لیکن یہ 1000 کون سی کرنسی کی بات کر رہے ہیں؟ اب میں اور آپ مولا امیر کو جانتے ہیں، ہمارا خیال نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں مولا امیر کو۔ کیا جواب دیا ہوگا مولا امیر نے جب قمبر نے پوچھا کہ مولا میں درہم دوں کہ دینار دوں؟ اب یہ سارے جوابات ہیں جو آپ آ رہے ہیں، کوئی کہے گا مولانا صاحب دینار کہا ہوگا، درہم کہا ہوگا، دونوں کہا ہوگا، لیکن عزیزان گرامی یہ سب ہماری سوچ کے مطابق ہے۔ دیکھیں مولا کا جواب واقعاً علی بن ابی طالب کا جواب ہے۔ فرمایا قمبر میری بات سنو، مجھ سے اگر تم پوچھتے ہو تو یہ دونوں پتھر ہے، دیکھ مانگنے والے کا زیادہ فائدہ کس میں، وہ دے دو اس کو۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1000 درہم دے دیے اور 1000 دینار دے دیے اور سونے کے سکے دے دیے، مولا کی نگاہوں میں اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اگر ان کو چاہے تو سونے کو پتھر بنا دے، پتھر کو ہاتھ لگا دے تو سونا بنا دے، امام کے لیے کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ غور فرما رہے؟ لیکن عجیب بات میں عرض کر رہا ہوں حضرت گرامی، عرض کر رہا تھا کہ اس نظریے سے دیکھیے گا جو آخری دور کے ائمہ ہیں، ہمارے 10ویں امام، 9ویں امام، 11ویں امام، ان کے واقعات کو دیکھیے گا کہ ان کی خدمت میں اگر کوئی آتا تھا کہ مولا مجھے عنایت فرما دیجئے، مولا کو چاہیے، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، حاضر ہویا ہوں، ہاتھ مانگنے پھیلانے کے آیا ہوں، امام کوشش کرتے کسی مومن کی طرف اس کو بھیج دیں، تم اس کو دے دو۔ ایک واقعہ یہاں تک ملتا ہے، ظاہراً 10ویں امام کا واقعہ ہے یا شاید 11ویں امام کا، میں تھوڑا سا مس کر رہا ہوں، عجیب واقعہ ہے۔ شخص آیا کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں اور میں بڑے تکلیف میں ہوں۔ امام نے کہا اچھا کل جب میں مجلس میں بیٹھا ہوں گا تب آنا۔ ظاہری اعتبار سے نظر بند ہے، ظاہر 10ویں امام ہے سامرہ کے اندر، اور سامرہ جسے آج کل پاکستان کا اسلام آباد، صرف ایلیٹ کلاس وہاں پر رہتی ہے، اسے کہ بغداد پہلے مرکز تھا، بعد میں سامرہ کو کیپٹل بنا دیا گیا تھا، تو سامرہ میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایلیٹ کلاس آتی ہے، اور امام کو سامرہ میں رکھا گیا تاکہ ہر ایک سے کٹ کریں۔ سامرہ اصل میں تھا سر من رعا، جس کو ہمارے یہاں سرمن رائے پڑھا جاتا ہے، it's not سرمن رائے، سر من رعا، سر من رعا یعنی مسرور ہوا وہ جس نے دیکھا، جو اس کو دیکھے گا خوش ہوگا۔ اتنی خوبصورت آب و گیا والی جگہ بنائی تھی۔ آج کے سامرہ کو آپ مت دیکھیں جو اجڑا ہوا ہے، بہترین آب و گیا۔ آپ دیکھیں جب سامرہ کے انٹری لے رہے ہوتے ہیں تو دریا نیل ہے یا دجلہ ہے جو وہاں سے گزرتا ہے، بالکل سامرہ کے بارڈر پر، دریا کے کنارے بڑا خوبصورت شہر آباد کیا گیا تھا۔ کہا جب میں کل مجلس میں بیٹھا ہوں گا مسجد میں تب آ جانا، بظاہر نظر بندی کی زندگی، اور دیکھ تیرے پیسے میں نے اپنے ذمے لیے، یہ امام کا انداز۔ مثال کے طور پر 30,000 درہم یا 40,000 درہم جو اسے مانگے تھے، تیرے یہ 30-40,000 درہم میں نے اپنے ذمے لیے، اب سمجھ لے میں تیرا مقروض ہوں، اب تو آنا اور آ کر سب کے سامنے مجھ سے تقاضا کرنا، میں تجھ سے وقت مانگوں گا، تو مجھ سے بدتمیزی کرنا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ واقعہ پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا، ختم۔ اگلے دن وہ شخص آیا ہے، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، لیکن ساری ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ مولا آپ کے ذمہ میرے اتنے پیسے نکلتے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ ہاں بھائی نکلتے مجھے معلوم ہے، لیکن ابھی میرا ہاتھ تنگ ہے، تو مجھ سے بعد میں اکیلے لینا۔ اس نے جیسا کہ امام کا حکم تھا ایک طرح سے بدتمیزی کرنا شروع کی، یہ کون سا تماشا ہے، آپ مجھے ہمیشہ ٹال دیتے ہیں، ایسا ایک دو جملے کا ہے۔ امام بیٹھے ہوئے ہیں،
بہرحال امام کی کچھ عقیدت مند بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ظاہری اعتبار سے عقیدت رکھتے ہیں. ان لوگوں نے فوراً کہا کہ بیٹھ جائیے. تو اس کا کیا کام ہے، اتنے پیسے ہم سے لے لے تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا. لوگوں نے اسی پیسے جمع کیے، 30 کی جگہ 40,000 جمع ہو گئے. امام نے کہا سارے کے سارے لے جائے. کہا مولا مجھے 30 چاہیے تھے. کہا تیرے نام پہ جو جمع ہوا سارا تیرا. تو کیا امام خود سے نہیں دے سکتے تھے؟ کیا امام اعجاز امامت سے نہیں دے سکتے تھے؟ امام ریت کی مٹی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں ڈالتے سونا بن جاتی، جتنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہو جاتا. لیکن لوگوں کو احساس دلایا کہ دیکھو تمہیں شیئرنگ کر کے اپنے معاملات کو سالو کرنا ہے. اب غیبت کے دور کا آغاز ہونے والا ہے. اب آخری امام کے حالات دیکھیے، ایک نہیں ایسے کئی سارے اس طرح کے تو ایکسٹریم واقع ہے، لیکن ایسے 2-3 واقعات آپ کو نظر آئیں گے امام کے حالات میں، جہاں بھیجا ہے لوگوں سے کہا ہے کہ تمہیں معاملات کو سالو کرنا ہے. علی بن یقین کے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں اس وقت میں نہیں جاننا چاہ رہا کس انداز سے امام نے جو ہے وہ ٹرین کیا ہے. عزیزان گرامی، ہم پردیس میں رہ رہے ہیں، ہمیں ان معاملات کو سمجھنا ہے، ہمیں بڑی سنجیدگی کا ثبوت دینا ہے، جذباتیت سے کام نہیں چلانا، مومن کی ٹانگ نہیں کھینچنی، ہاتھ پکڑنا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ یہ ہیں. پھر باری آئے گی اقامت صلاۃ کی. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کرنے کا مطلب کہ ٹھیک ہے میں نے نیکیاں کر لیا، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر نیکی کرنے کے بعد انسان نماز سے بے نیاز ہوتا تو سب سے پہلے مولا کائنات بے نیاز ہو جاتے. ولی سر جھکا جھکا کر بتاتا رہا کہ وہ معبود لائق عبادت ہے. علی نے سر جھکا کے بتایا، حسین نے سر کٹا کے بتایا، سید سجاد نے زندگی بھر بتایا، ائمہ طاہرین نے زندگی بھر بتایا، اسی کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اور زکوٰۃ دیتے رہنا. اب زکوٰۃ کا موضوع چونکہ کل آنے والا ہے لہٰذا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. چوتھے امام کی پوری حیات طیبہ، اور بالخصوص ہم اس حالات پر آ رہے تھے کہ جن حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعات کربلا کے بعد جو زندگی گزاری. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام جب آئے لوٹ کر مدینہ منورہ میں، کل میں نے عرض کیا، تھوڑا سا میں آپ کو ٹائم لائن بتا دوں ایک مرتبہ پھر، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن جائے. بڑی تکلیف دہ زندگی جو امام نے گزاری، اور شاید مشکل ترین حالات ظاہری اعتبار سے جو امام نے گزارے. جزاک اللہ بیٹا، تھینک یو. ایک صلوات پڑھتے پھر محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، ہو گیا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے. بڑی تکلیف دہ زندگی امام نے جو گزاری. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ سن 61 ہجری میں کربلا کے واقعات، سن 62 ہجری میں انتہائی شدید درد و غم سے گزرنے کے بعد اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ لوٹ کر مدینہ منورہ میں آتا، اور اس کے بعد اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے خلاف نفرت کا وہ انداز کہ عثمان ابن محمد جو مدینہ کا گورنر ہے، یزید کی طرف سے جو مقرر کردہ گورنر ہے، اس کو مار بھگاتے ہیں. مروان جیسا انسان چوتھا امام کے دروازے پر آتا ہے کہ مولا میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور امام اس کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں ینبو کے علاقے میں. سن 63 ہجری میں مسلم ابن عقبہ جیسا ظالم انسان آتا ہے اور مدینہ منورہ کو پورا تباہ و برباد کر دیتا، اور امام سارا وقت کہاں پر ہیں؟ ینبو کے اندر ہیں. ان سارے مصائب سے گزر رہے ہیں، ہزاروں افراد کی شہادتوں کو دیکھ رہے ہیں. آج ہم ذرا سا سنتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. کسی جگہ پتہ چلتا ہے 1 مومن کی شہادت ہو گئی، 2 مومن کی شہادت ہو گئی، 3 مومن کی شہادت ہوئی، دل میں کیا گزرتی. ہمارے شہر میں بھی نہیں ہے، دور ہے، لیکن دل بے چین ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، امام خود مدینہ میں ہے اور مدینہ میں 10,000 افراد کو شہید کر دیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں 10,000 افراد کسے کہتے ہیں؟ کیا آج مظالم کی وہ انتہا اس لیول تک ہے ہمارے پاس کہ خدا نہ خواستہ ہماری بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی، پورے مدینہ منورہ میں کھلم کھلا بے حیائی کی جا رہی. امام اس دور سے گزر رہے ہیں، اتنا خطرناک دور، اتنا خطرناک دور. لیکن فوکس کیا ہے امام کا؟ فوکس یہ کہ میرا نانا کا دین بچ جائے، میرے جد کا دین بچ جائے بس. عزیزان گرامی، ہمیشہ جذباتی عمل کام نہیں آتا، ہمیشہ جذباتی عمل سے کام نہیں ہوتا. بہت ساری باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارا غیر ہم پہ رحم نہیں کھائے گا، ہمارا غیر ہم پہ رحم نہیں کھائے گا. ابھی آپ نے انتظامیہ کا اعلان سنا
کہ عزیزان گرامی چہلم کی مجلس آخری مجلس ہوگی، اس کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہوتا تھا 2 مہینے 8 دن وہ نہیں ہونے والا، یعنی 18 دن کی مجلس ہے ہماری نہیں ہونے والی. یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ 18 دن ہماری مجلسوں کو بند کر دیا گیا. تو کیا اس کام ہم جلسہ نکالنا شروع کرتے ہیں، جلوس نکالنا شروع کرتے ہیں، احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں؟ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ اسی حکومت نے ہم کو 50 دن مجلس کرنے کی اجازت دی ہے. آج ہیں دبئی میں وہ عزا خانے کہ جہاں پر 50 دن مجلس کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی ہے. نہیں ملی اجازت. ہمیں جذباتی نہیں ہونا، ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. یہ حکومت اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت تو نہیں ہے نا، پھر بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تعاون کرنا ہے. ہمارا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے. دیکھیں عزیزان گرامی، ہم اگر جذباتی بند کریں گے نقصان ہمارا ہوگا، غیر کا نقصان نہیں ہوگا. مجلس بند ہوگی تو ہمارا نقصان ہوگا، مجلس بند کر کے ان کا نقصان کچھ نہیں ہونے والا، وہ تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ہاں بعض اوقات ہمارا جذباتی پن ہمارا نقصان کو بڑھا دیتا ہے. وہ جو بڑا پنجابی کا جملہ ہے نا، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن کٹسانو منندہ شوق بھی سی. کچھ تو شہر کے لوگ ظالم تھے، کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا. میں بہت ساری باتیں کھل کر نہیں کر سکتا ہوں ممبر سے، لیکن بہرحال عزیزان جانتے ہیں کہ شیعوں پر جتنی تکلیفیں آئی ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارا غیروں کا حصہ ہے، ہمارا اپنا حصہ بھی ہے اس کے اندر. میں اس وقت کوئی زندہ آباد مرد آباد کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں اپنے ماضی کو اپنے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہمارا فیوچر بہتر ہو سکے. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے یہی کام کیا ان مشکل ترین حالات میں. فوکس کس بات پہ کیا؟ آپ دیکھیں چوتھے امام کی زندگی میں آپ کو 2 ہی اہم ترین چیزیں نظر آتی ہیں، یا کربلا کے مصائب نظر آتے ہیں یا صحیفہ سجادیہ نظر آتی ہیں. 35 سال 34 سال کم عرصہ نہیں ہے. کیا چوتھے امام کو دعائیں پڑھنے کا شوق تھا، باقی کسی امام کو دعاؤں کا شوق نہیں تھا؟ اب چوتھے امام کی سحری کی دعا پڑھیں وہ حمزہ صومالی پورے مہینے میں نہیں پڑھ پاتے ہیں. باقی امام کی دعا پڑھیں، دیکھیں 2 منٹ کی دعا ہے. تو میں کیا سمجھوں کہ چوتھے امام کو شوق تھا دعائیں پڑھنے کا، باقی کسی امام کو نہیں تھا؟ غور فرما رہے؟ باقی ائمہ بھی خدا کا پیغام پہنچاتے تھے کسی اور ذریعے سے، چوتھے امام نے اسی خدا کا پیغام پہنچایا دعاؤں کے ذریعے سے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ چوتھے امام کی دعاؤں کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ خدایا بیٹے دے دے، خدایا پیسہ دے دے، خدایا بچوں کی شادی کرا دے، خدایا صحت دے دے. دعا ہے لیکن عجیب انداز سے دعا ہے. چاند کو دیکھ کے نہیں دعا پڑھنا ہے تو پتہ چلا کہ بابا پورے نظام شمسیات پہ بات ہو رہی ہے. چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کی دعا، لیکن پورے اس نظام کو خدایا تو نے چاند کو ایسے بنایا، ایسے اگایا، ایسے ہی کیا، وہ ساری باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں. ماں باپ کے لیے دعا آ رہی ہے تو ماں باپ کے احسانوں کا تذکر آ رہا ہے. پورا کا پورا والدین کی خدمت کے اوپر جو لیکچر دینا ہے وہ دعاؤں کے اس میں آ گیا. پالنے والا تو نے میری ماں کے دل میں رحم ڈالا، میری ماں کے دل میں تو نے ایسا کیا ایسا کیا، اس نے مجھے جنم دیا، اس نے میرا خیال رکھا. دعا مانگی جا رہی ہے، دعا کے اندر میسج دیا جا رہا ہے. کبھی وہ ماں باپ کے بارے میں ہے، کبھی وہ توحید کے بارے میں ہے، کبھی وہ رسالت کے بارے میں ہے، کبھی وہ امامت کے بارے میں. وہ دعائیں ساری کی ساری میسیجز ہیں. آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مانگا کم ہے، سکھایا زیادہ ہے. غور فرما رہے اور پڑھیں ان دعاؤں کو. اور جتنا دعاؤں کی دیکھیں، ایک جملہ آپ کہیں سے کہیں نکل جائے گا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں اصولاً پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے. حضرت گرامی عجیب انداز ہے، آپ غور کیجئے گا، کبھی اس بات پہ سوچئے گا. میں اس وقت دعاؤں کے چیپٹر میں نہیں جانا چاہ رہا، ورنہ دعا وہ موضوع ہے جس پر پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے. اور علماء پڑھتے ہیں آداب دعا کیا ہے، انداز دعا کیا ہے، اوقات دعا کیا ہے، شرائط کیا ہے، استجابت کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ساری بہت طویل ٹاپک ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارا کیا ہوتا ہے، بعض دعاؤں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر اپنی حاجات طلب کریں. ہوتا ہے نا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارا جو پڑھ رہا ہوں میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں. مانگ اس وقت رہا ہوں جب مجھ سے کہا گیا اب مانگو. بابا اس سے پہلے بھی مانگنا تھا، کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تم نے کیا مانگا ہے.
مجھے نہیں پتا اپنی بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا. دعا کو پڑھو مت، دعا کو مانگو. امام نے جس انداز میں خدا سے بات کی، خدا سے بات کرو. ہم خدا سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. ریڈنگ میں اور کنورزیشن میں فرق ہے. میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، تو اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، میں آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہوں، آپ سے جڑا ہوا نہیں ہوں. اور اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں. دعا کو اس طرح مانگو کہ تم بات کر رہے ہو خدا سے، اس لیے کہ ائمہ خدا سے باتیں کیا کرتے تھے، تم ورق گردانی کرتے ہو. 4 صفحوں کے بعد دیکھتے ہو وہ لمبا ہو گیا، پھر دیکھتے کتنے پیج باقی رہ گئے. یعنی عزیزان گرامی، جب جو اپنی عزیز ترین ہستی ہے، اب یہ بوڑھے نہیں سمجھیں گے مجھ جیسے، جوان سمجھیں گے، جس سے محبت ہوتی ہے. انسان اس وقت گھڑی کیوں دیکھتا ہے کہ بابا ایک ٹائم اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے؟ جب اپنے محبوب سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے انسان دل کرتا ہے وقت ختم ہی نہ ہو. پتہ نہیں عجیب بات ہے، جب خدا سے بات کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں بابا وقت گزر کیوں نہیں رہا، یہ صفحے ختم کیوں نہیں ہو رہے. الٹا مزاج ہے ہمارا. پھر ہم کہتے ہیں خدا ہمیں وہ سب کچھ دے دے جو ہم مانگتے ہیں. چوتھے امام نے اتنے مشکل حالات میں وقت گزارا. اور میں تھوڑا سا ٹائم لائن آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، باتوں سے بات نکلتی جاتی ہے اور آپ اتنا توجہ سے سنتے ہیں کہ میں پھر بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. لیکن بہرحال آپ تھوڑا توجہ کم کریں گے تو دوبارہ انہیں ٹاپک پہ آؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 63 ہجری کے اندر یہ حرہ کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں بہرحال امام کی فتح ایک ضرور ماننی پڑے گی. امام کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے ہر شخص نے یا ہاتھ دیا یا سر دیا. اس وقت بھی یا بیعت مانگی کہ بیعت کرو یزید کے نام پر ورنہ سر کٹوا دو. یہ واحد چوتھے امام ہیں جن سے بیعت نہیں مانگی گئی. اور جو امام آئے بھی ہیں تو روایت کا جملہ یہ، تاریخ کا جملہ یہ، مسلم ابن عقبہ جیسا ظالم انسان جس نے 10,000 افراد کو قتل کرنے کے بعد گویا ڈکار بھی نہیں لی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے. اور جب امام کو بلایا تو امامی کے بارے میں بدتمیزیاں کر رہا تھا، خاندان علی کے بارے میں بدتمیزیاں کر رہا تھا. لیکن جتنے افراد بیٹھے ہیں سب نے دیکھا کہ جیسے اب لاغر امام، بیمار امام، 23-24 سال کا سن ہے، کوئی بہت زیادہ ایسے نہیں کہ بزرگ ہیں کوئی بڑی وجہ، ظاہری اعتبار سے جیسے امام داخل ہوئے بے اختیار گھبرا کر اپنے مقام سے کھڑا ہو گئے. عربوں میں ہر ایک کے لیے کھڑے ہو کر استقبال نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی بادشاہ ہر ایک کے لیے نہیں کھڑا ہوگا جب تک اپنا ہم منصب نہ آ جائے یا بڑا منصب کا نہ آ جائے. کھڑے ہو کے استقبال کی، کسی نے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کی. جب امام واپس چلے گئے کہا کہ مسلم تو نے کیا کیا؟ تو اب تک ان کی برائیاں کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، بیزاری کا اظہار کر رہا تھا، اور کہاں اس جوان کے سامنے تو کھڑا ہو گیا. عجیب جملہ مسلم نے کہا ہے، شیعہ سنی دونوں تاریخوں کے اندر لکھا ہے، کہا مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا، میرے بس میں ہی نہیں تھا نہ اٹھنا، جیسے ہی وہ آئے بے اختیار میں ہیبت کے عالم میں کھڑا ہو گیا. یہ ہے شان امامت. یہ 63 ہجری اور تقریباً 26-27 ذی الحجہ کو سارا واقعہ پیش آیا، واقعہ حرہ کا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی 64 ہجری کا سال تبدیل ہوا، چاند تبدیل ہوا، مسلم نے واقعہ نے رخ کیا مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کا. مدینہ منورہ کو ختم کرنے کے بعد، اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے کے بعد، اب ابن زبیر کی حکومت ہے، عبداللہ ابن زبیر کی کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں. وہاں ابن زبیر حاکم ہے. یہ گیا کہ مجھے وہاں جا کر جو ہے وہ ان کو ختم کرنا. لیکن وہاں جاتے جاتے حالات کیا ہو گئے؟ وہاں جاتے جاتے حالات یہ ہو گئے کہ راستے میں ہی مسلم نے عقبہ بیمار پڑا، ایسا بیمار پڑا کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، اور واقعاً وہ مر بھی گیا. اس نے وہیں پر حسین ہے سواد، یہ حسین پڑھا جاتا ہے بعض اوقات، یہ حسین پڑھا جاتا ہے لیکن سین سے نہیں، یہ سواد سے ہے. حسین ابن نمیر کو اپنا جانشین بنایا کہ اب تم جاؤ گے کام کرو گے. اور حسین ابن نمیر اس سے زیادہ ظالم انسان، وہ گیا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، اور پہلی مرتبہ منجنیق کو اگر استعمال کیا گیا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے تو حسین ابن نمیر نے استعمال کیا. خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، خانہ کعبہ پر آگ برسائی گئی. لیکن بہرحال سن 64 کے اسٹارٹ میں ہی یزید بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جب یزید اس دنیا سے رخصت ہوا تو جب مین فورس کٹ جاتی ہے تو خود بخود حکومتیں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، اسٹیبل نہیں رہتی، انسٹیبل ہو جاتی ہیں. ابن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ میں بلکہ حجاز پر اچھی طرح سے قائم ہو گئی، اور بہرحال اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے جو ہے وہ
اپنی حکومت کو اسٹیبلش کر دیا اور 64 سے لے کر سن 72 ہجرہ تک اس کی حکومت چلی ہے نان سٹاپ، یعنی 8 سال سے زیادہ کا عرصہ بڑی شان سے اس نے حکومت کی۔ اسی درمیان میں جناب امیر مختار کا واقعہ پیش آتا ہے جو میں نے عرض کیا 66 67، اور ادھر اب سنیے جیسے یزید دنیا سے رخصت ہوا، یزید کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سن 64 میں فوراً اس کا بیٹا معاویہ، یزید کے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے باپ کے نام پر معاویہ تھا، معاویہ ابن یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ بعض روایتوں کے مطابق 40 دن، بعض کے مطابق 5 مہینے، 40 دن سے کم کسی نے نہیں لکھا، 5 مہینے سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا۔ He was not able to rule more than 5 months۔ بڑی سٹرونگ حکومت، میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا، جو اہل علم ہے جو اہل مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں، وہ نہ جا کے مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے 4 یا مہینے 40 دن کے اندر یا 5 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر آ کر خطبہ دیا اور کہا کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، میں بولوں گا جو بولوں گا۔ And when he started speaking، اس نے بہت کلیئرلی کہا کہ میرے بابا نے جو کیا وہ بھی غلط کیا، میرے دادا نے جو کیا وہ بھی غلط کیا۔ اس وقت بھی حق مارا گیا، اس وقت بھی حق مارا گیا۔ اگر اس حکومت کے تخت پر اور عالم اسلام کے نظام کو چلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ حسین کے بیٹے علی بن حسین کے سوا نہیں ہے کوئی دنیا میں۔ یخرج الحی من المیت۔ پروردگار عالم مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، یخرج الحی من المیت۔ اسے بہت کلیئر لکھا، اس کی بات کو مروان نہیں بیٹھا ہوا تھا، مروان ابن حکم نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سن 64 کے آغاز میں جب یہ سارے اینڈ میں تقریباً جو سارے واقعات پیش آنے، اس نے بات کو گھمانے کی کوشش کی۔ معاویہ یزید کے بیٹے معاویہ نے روک دیا کہ مروان بیٹھ جاؤ، غلط بات نہیں کرو، جو میں بول رہا ہوں I am very clear about my sentences۔ کچھ آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر شورا بن جائے، ایسا ہو جائے، شورا بنا کر بھی نقصان ہوا تھا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں حکومت نہیں کر سکتا، یہ حکومت مجھے نہیں چاہیے۔ عجیب جملے ہیں، عجیب جملے، یعنی آپ تاریخ کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ جب وہ تخت سے اٹھ کر خطاب مکمل کر کے جب گیا ہے اپنے گھر کے اندر، اس کی ماں نے جملہ کہا کہ کاش تو نجاست کے ایام میں ختم ہو گیا ہوتا، پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اور معاویہ یہ کہتا ہوں نظر آتا ہے کہ ماں میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش اس گھر میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ بہرحال جب ایسے حالات ہوئے، اب یہاں پر ایک انتہائی اہم میسج ہے، میں اس میسج پہ رکوں گا نہیں لیکن بہرحال دوں گا ضرور وہ میسج، کہ ایک سوال تو پیدا ہو سکتا نہیں کہ مولانا آخر ایسا ہوا کیسے کہ وہ سلسلہ جو ہندا سے چلا آ رہا ہے، نجاستوں کا سلسلہ، ظلم کا سلسلہ، اس میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہاں پر آنے کے بعد صرف ایک آنسر ہمیں نظر آتا ہے and that is استاد۔ بہت کلیئرلی ہسٹری بتاتی ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ کا ایک استاد تھا جس کا نام تھا مقصوص۔ اس نے ساری بات اس کو بتائی تھی، دیکھ بیٹا ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ اس زمانے میں اسکول نہیں ہوتے تھے، کالجز نہیں ہوتے تھے، یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھی، یا مکتبوں کا کانسیپٹ ہوتا تھا یا پرائیویٹ کوچنگ ہوتی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں میں اساتذہ کو بلایا جاتا تھا بچوں کی تربیت کے لیے۔ وہ اسکولوں میں نہیں جاتے تھے، کالجوں میں نہیں جاتے تھے، مکتب میں نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کا مکتب اپنا خاص ہوتا تھا اور استاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ بعض صلاحیت ترین استاد کو پسند کیا جاتا تھا، اس کو منتخب کیا جاتا تھا، حوالے کر دیا جاتا تھا۔ مخصوص کو پسند کیا، مخصوص نے بڑی شاندار طریقے سے، جب یزید ان سارے کاموں میں مصروف تھا، کبھی مہ گساری میں، کبھی شطرنج میں، کبھی عیاشی میں، بندروں کو نچانے میں، اسے فرصت نہیں تھی، استاد نے اپنا کام کر دکھایا۔ عزیزان گرامی، استاد اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اسکولوں کا انتخاب کیجئے تو یہ دیکھ کر مت کیجئے کہ امریکن اسکول ہے کہ فلاں کا اسکول ہے، دیکھیے اساتذہ کہاں کے اچھے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے وہ افراد جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، ضروری نہیں کہ انہوں نے ہزاروں ڈالرز کے اور اسکولوں میں ہی پڑھا ہو۔ اگر آپ غریبوں کے اسکول میں پڑھ کر اتنے مقامات تک پہنچ گئے تو آپ کا بچہ بھی پہنچ ہی جائے گا۔ Don't insist
کہ میرا بچہ مہنگے اسکول میں ہی پڑھے، اس بات پہ انسسٹ کریں کہ میرا بچہ اچھے اساتذہ کے پاس پڑھے۔ اور گرامی کتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں جو ہمیں ملے ہیں شہزادی کون ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں۔ امام مجتبیٰ جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، خدا نصیب کرے مسجد نبوی کی زیارت جنہوں نے نہیں کی، خاص طور پر ان کو ہم کو بھی بار بار نصیب کرے انشاءاللہ۔ مسجد کا دروازہ اور گھر کا دروازہ ایک ہے، یعنی دیوار کہ اس طرف مسجد ہے اس طرف گھر ہے۔ اگر باہر نکلنا ہوتا ہے گھر سے بازار میں جانے کے لیے تو پھر اور دروازہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ دروازہ مسجد میں جانے کا۔ بچہ گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہے تو حتیٰ گلی میں بھی قدم نہیں رکھتا، اور سارا کا سارا دائرہ عصمتوں کا دائرہ ہے۔ جو ماں گھر سے بھیج رہی ہے وہ معصومہ ہے، جو بچہ گھر سے نکل رہا ہے وہ معصوم ہے، جس استاد کا خطبہ سننے کے لیے جا رہا ہے نانا وہ معصوم ہے، لیکن جب بچہ لوٹ کے واپس آتا ہے ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا، کیا سن کے آئے؟ کیا اس بات کا امکان تھا کہ پیغمبر نے کوئی غلط بات بتا دی ہوگی؟ کیا اس بات کا امکان تھا کہ مشان مجتبیٰ غلط بات سمجھے ہوں گے؟ پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو ماں کو اگر اپنے بچوں کو پالنا ہے تو اس پر توجہ دینا ہے۔ بچے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، بچے کے ہاتھ میں کارٹون مت دے دو، وہ جو دیکھے گا ویسا بنے گا۔ تم چاہتے ہو کہ وہ انسان بنے، دیتے اس کے ہاتھ میں کارٹون ہو۔ میری باتیں کچھ سخت ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، ہے نا؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کو میں کیا کروں، یہ میرے اور آپ کی باتیں ہیں، میں کہاں جا کے بتاؤں؟ یہ ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں، میں خدا نہ خواستہ ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، میرا کام صرف انفولڈ کرنا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں، وہ اپنی فیس لیتا ہے، اس کو اپنی فیس سے مطلب ہوتا ہے، اور آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے، دوائی کھاؤ تمہاری مرضی، نہیں کھاؤ تمہاری مرضی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ میں کم از کم ایسا نہیں ہوں کہ مجھے اپنی فیس سے مطلب ہو، مجھے مطلب ہے کہ آپ دوائی کھائیں، آپ کو احساس دلانا ہے کہ بابا یہ دوائیاں امپورٹنٹ ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں، اس کو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ کیوں جناب سیدہ کر رہی ہیں؟ بتلانا چاہ رہی کہ دیکھو اگر بچہ گھر سے باہر گیا ہے اور واپس گھر کے اندر آیا، ماں کی ذمہ داری بنتی بیٹھ کر بات کریں۔ کیا جناب سیدہ کے بعد بہت زیادہ وقت تھا؟ بہت زیادہ فرصت تھی؟ آج کی ماں سے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس فرصت تھی، یا آج کی ماں سے زیادہ بیزی ہے؟ کیا ہے؟ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں، چکی تک خود پیسنی پڑ رہی، چلانی پڑ رہی۔ چکی چلانے کے بعد اب میں واقعات میں کہاں تک جاؤں؟ جناب سیدہ کا تذکرہ کیا تو جملہ سنتے چلیں۔ سلمان آئے مسجد کے اندر، رو پڑے، آنکھوں میں آنسو، پیغمبر بیٹھے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہیں، رو پڑے۔ پیغمبر نے کہا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ اب میں بہت مختصر کر کے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، میں نے پورا جناب سلمان گھر کے اندر گئے، جناب سیدہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، اور جو چکی چلا رہی ہیں ہتھیلی سے خون رس رہا ہے چکی کے دستے کے اوپر۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان کے بہت سارے رائٹس تھے، اور حسین بلک رہے ہیں۔ جناب سلمان نے پوچھا کہ سیدہ کیا ملازمہ نہیں؟ کہا ہے ملازمہ، لیکن بابا نے کہا ہے کہ ایک دن تمہیں کام کرنا، ایک دن ملازمہ کو، آج ملازمہ کی چھٹی کا دن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ملازمہ چھٹی پر ہے نا، ملازم تو ہے حاضر، بی بی مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ حسین کو سنبھالوں کہ چکی چلاؤں؟ سیدہ فرماتی ہے کہ سلمان حسین کو سنبھالنا مجھے زیب دیتا ہے، تم چکی چلا لو۔ جناب سیدہ نے حسین کو لیا، سلمان نے چکی چلائی۔ خوش نصیب تھا وہ انسان جسے سیدہ کی چکی چلانے ملے۔ چکی چلائی، کچھ دیر گزری، اذان کا وقت ہوا، سلمان مسجد کے اندر، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا سلمان کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں؟ نماز ختم ہونے کے بعد کیوں آنسو ہیں؟ جب بیٹھے نماز مکمل کرنے کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کی بیٹیوں، اور میں نے ان مناظر کو بھی دیکھا ہے، کس طرح سے وہ آسانی اور آسائشوں کے اندر رہتی، کائنات کے سردار کی بیٹی، اس کے ہاتھوں سے خون رس رہا۔ کیا گھرانے ہیں اہل بیت کے؟ یہ سلمان اور پیغمبر اکرم باتیں کر رہے ہیں، مولا کائنات سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے مولا۔ فاطمہ پر اتنی تکلیف، سلمان اور پیغمبر کو باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے فوراً گھر کے اندر۔
گھر میں گئے نہیں، ایک لمحہ گزرا نہیں، واپس آئے مسکراتے ہوئے. جو روتا ہوا علی گیا تھا وہ مسکراتے ہوئے واپس آیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی کو دیکھا، یا علی کیا بات ہے؟ جب گئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے، ابھی جو ہے وہ مسکراہٹ ہے چہرے پر. کہا اللہ کے رسول کیا بتاؤں، عجیب منظر دیکھا. جب میں گیا تو فاطمہ کی آنکھ لگ چکی تھی، حسین کا جھولا ویسے کا ویسا چل رہا تھا، چکی ویسے کی ویسی چل رہی تھی. ان ساری مشکلات کے باوجود جناب فاطمہ کے پاس ٹائم ہے اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. آج کی ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج کے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بیٹا ٹیلی ویژن لے لو، بیٹا اسکرین لے لو، کارٹون دیکھ لو. پورے کے پورے کلچرز ہیں جو چینج ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہم کہتے پتہ نہیں مولانا صاحب ہمارے بچے کے دل میں عشق کیوں نہیں مجلس میں آنے کا. بابا آپ کے والدین آپ کو زبردستی لے کر آئے تھے پہلی مرتبہ جب نہیں آنا چاہتے تھے. آپ سو بھی جاتے تھے نا تو وہ فرش عزا پہ رکھتے تھے آپ کو کہ بچہ سو بھی جائے تو اس فضا میں سوئے جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے. آج کے والدین کو شرم آتی اپنے بچوں کو لانے والا، نا بچوں کو کیسے لے کر آؤں. پھر یاد آتا ہے کہ نہیں اسکول ہے، پھر یاد آتا ہے کہ نہیں کالج ہے، پھر یاد آتا ہے کہ نہیں بابا اس کی تعلیم ہے. بابا وہ تعلیم ختم ہو جائے گی، یہ تربیت باقی رہے گی، یہ تربیت باقی رہے گی. فرش عزا پہ لائیں اپنے بچوں کو، بٹھائیں، اہل بیت کا عشق ڈالیں ان کے دلوں میں. عشق نہیں آئے گا تو پھر بچہ فرش عزا پر نہیں آئے گا، پھر اپنا ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوگا. استاد نے وہ کام کر کے دکھایا کہ یزید کا بیٹا بھی اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. لیکن بہرحال حالات بدلے، وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس باتوں میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد مروان نے دیکھ لیا کہ اب یہ حکومت نہیں چلنے والی. شاید کچھ ہی مہینوں کے اندر یزید کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. یزید کے بیٹے کے استاد مخصوص کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا. دیکھیں یہ وہ منزل ہے جہاں اپنا کام کر جاؤ، اس کے بعد تمہیں شہادت ملے. اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی؟ اپنا کام کر جاؤ، پھر شہادت کا مزہ ہے، پھر شہادت شہادت ہے، پھر شہادت سعادت ہے. اس کے بعد مروان کی حکومت آئی. مروان کی حکومت بھی کچھ مہینے چلی، لیکن بنو امیہ کی حکومت آل سفیان سے آل مروان کے اندر آ گئی. اور مروان کے 2-3 مہینے کے بعد یا کچھ ہی مہینوں کے بعد 65 ہجرہ میں اسٹیبلش ہو گئی حکومت مروان کے بیٹے کی، جس کا نام تھا عبد الملک بن مروان. اینڈ فرام 65 till 86 تقریباً 21 سال تک عبد الملک بن مروان کی حکومت چلی. ادھر ابن زبیر مکہ مکرمہ میں اور حجاز پر حکومت، اور ادھر عبد الملک. عبد الملک کے مصائب تو بعد میں، ابن زبیر کے مصائب اتنے زیادہ تھے کہ حضرت محمد حنفیہ امام حسین کے بھائی، ان کو حضرت ابن عباس ان کو باقاعدہ زندہ گھر میں جلانے کا انتظام کر لیا گیا. مدینہ منورہ کے اندر گھر میں قید کر دیا گیا، کہا ان سے بیعت کرو، نہیں کرو گے زندہ جلا دیا جائے گا. انہوں نے کہا بیعت نہیں کریں گے. یہاں تک بات آ گئی کہ دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں، گھر کو جلانے کی بات تھی. ہسٹری بتاتی ہے ادھر حضرت امیر مختار کی فوج قیام کر چکی تھی. این اس موقع پر جب گھر کو جلایا جانا تھا، مختار کی فوج کے سپاہی پہنچتے ہیں اور ان کو ریسکیو کرتے ہیں. تاریخ کا جملہ دونوں کتابوں نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں زیادہ تر ریفرنسز دے رہا ہوں. علامہ ذیشان نے بھی لکھا ہے، نجم الحسن کراروی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور باقی کتابوں میں تو جو ہمارے مین ریفرنسز ہیں سب میں لکھا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام بڑے مغموم رہا کرتے تھے، اور خاص طور پر ابن زبیر کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. پالنے والے میں ابن زبیر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اپنا جب گھر کا بھیدی لنگڑ ڈھاتا ہے نا، یہ گھر کے تھے، لوگ جانتے تھے، مدینہ میں رہنے والے تھے، کتنے مصائب برپا کرتے. خود فرماتے ایک دن میں کھڑا ہوا تھا کہ ہاتف غیبی کے صدا ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ خدا پہ بھروسہ کریں، جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں خدا اسے بچا کے رکھتا ہے. کسی نے پوچھا پتہ ہے کون ہے؟ آواز آئی کہ یہ حضرت خضر تھے جو تمہاری حفاظت کے لیے آئے تھے، تمہیں ندا دے رہے تھے، جو تمہیں بتا رہے تھے. اتنے مشکل حالات میں چوتھے امام نے زندگی کے ایام کو طے کیا. یعنی مجھے جملہ کہنے دیجئے، میرا مولا جتنا زندان میں رہا شام کے، وہ 4 دیواری کا زندان اور تھا، یہ جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے زندان کی کیفیت تھی وہ اور تھی. لیکن ایام بہرحال زندان اہل بیت کے ایام ہیں، اور بہرحال مجلس کے درمیان بھی
آنسو آ جاتے ہیں، میرے اعتبار سے مجلس ہو جاتی ہے مکمل، لیکن دل کرتا ہے کہ ہم ان مصائب کا تذکرہ کریں، ان غموں کا تذکرہ کریں کہ آج اس فرش ازا کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اہل بیت اطہار نے، کیا قربانیاں دی ہیں خاندان حسین ابن علی نے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی روایت عرض کر رہا ہوں، مصائب کے طور پر گریہ کریں گے، انشاءاللہ پرسہ دیں گے۔ تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی، میں تمام ماتمی حضرات سے بھی معذرت کر رہا ہوں کہ آج 5 منٹ کم ہو جائیں گے سینہ زنی کے، لیکن بہرحال جو آپ آنسو بہائیں گے یہ بھی اسی طرح سے عبادت ہے جس طرح سے سینے پر ہاتھ مار کر پرسہ دینا عبادت ہے۔ 2 جملے مصائب کی مجھے پڑھنے دیجئے، بس بات ختم ہو گئی۔ شام کا زندان تھا، صبح کا وقت ہوتا تھا، سکینہ دروازے پہ آ کے بیٹھتی تھی۔ عجیب روایت ہے، کس درد و غم سے میرا مولا گزرا، عجیب روایت ہے۔ جب شام ہوتی تھی نا، شام کے زندان میں صبح ہوتی تھی، سکینہ نے آ کر ایک دن سوال پوچھا، پرندے اڑتے بھی جا رہے تھے، بھائی سید سجاد کے پاس آئیں، کہا بھیا سید سجاد مجھے اتنا بتا دے پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ اجر و قبر، اجر و قبر، بس یہ محسوس کرنا، مجھے معلوم ہے کہ روایت آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قیامت کی روایت ہے، بھیا سید سجاد ذرا اتنا بتا دے پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ آسان سا سوال ہے، آسان سا جواب ہے۔ جیسے ہی بہن نے پوچھا، بھائی نے جواب دے دیا۔ بہن صبح ہو گئی ہے، اپنے گھروں سے نکلے ہیں، دانے پانی کی تلاش میں جا رہے ہیں، اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ آسان سا سوال، آسان سا جواب، بات ختم ہو گئی۔ لیکن دن گزرا، شام کا وقت نزدیک آیا، پھر پرندے جاتے ہوئے نظر آئے۔ اجر و کمال اللہ۔ پھر سکینہ بھائی کے پاس آئی، پوچھتی بھیا ابھی پرندے کہاں پر جا رہے ہیں؟ اور سید سجاد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے عالم دین سے سنا ہے کہ جیسے آنسو آئے نا، جناب زینب کی نظر پڑ گئی، ڈانٹ کر کہا سکینہ تم نے ایسی کیا بات کی ہے کہ بھائی کو رلایا ہے؟ سکینہ بھی رو پڑی، کہا اماں میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف اتنا سا سوال پوچھا ہے پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ خدا کسی کو بے گناہ قید کے اندر نہ رکھے۔ جیسے ہی سوال سنا، میرے مولا نے ایک مرتبہ جواب دیا، کہا سکینہ شام ہو گئی ہے، لوٹ کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ حسین کی بیٹی نے ایک حسرت بھری آواز میں کہا بھیا سید سجاد ذرا اتنا بتا دے سکینہ لوٹ کر اپنے گھر کو کب جائے گی۔ روایت مکمل ہو گئی، لیکن ایک جملہ مجھے پڑھنے دو۔ اگر کسی اور نے کا سوال پوچھا ہوتا، جناب زینب نے سوال پوچھا ہوتا، ام کلثوم نے سوال پوچھا ہوتا، ام لیلا نے سوال پوچھا ہوتا، ام فرما نے سوال پوچھا ہوتا، جواب بہت آسان تھا۔ بی بی کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بی اماں کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اماں کیوں پریشان ہوتی ہے؟ یہ وقت گزر جائے گا، شام کے زندان سے رہائی ہوگی، کربلا کی زیارت بھی کریں گے، مدینہ منورہ بھی جائیں گے، لیکن سوال پوچھنے والی سکینہ ہے، جواب دینے والا امام ہے، جانتا ہے، سب کر دینے والے ہیں۔ سکینہ شام کے زندان میں قیامت کے دن میں کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ایام انقلب انقلب۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی پہ شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رمال عزت زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے تمام حاجتوں، دعاؤں، تمناؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہے بالخصوص جن کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس ہے، جو مورد نظر ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام وہ مومنین جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو خدا نہ خواستہ رزق حرام میں مبتلا ہیں، سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے صاحبان ایمان کے لیے بہترین ہمدرد غم گسار بھائی بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود اپنی اولاد کی بہترین تربیت جس طرح ائمہ طاہرین چاہتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔
ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، امام کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، اپنی آخری حجت امام اسر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اذان گرامی اس سے پہلے کہ ماتمداری کا آغاز ہو، دو اعلانات ہیں۔ اذان گرامی ایک، اچھا یہ عجیب بات ہے اہل بیت کے ماننے والوں کی، غم کی اجازت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو ایک خوشی کا اعلان ہے الحمدللہ، مجلس کی اجازت 30 سفر تک مل گئی ہے، تو اب 40 میں آخری مجلس نہیں ہوگی بلکہ سفر کے مہینے کے اختتام تک انشاءاللہ مجالس اعضاء کا سلسلہ یہاں پر چلتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اور حضرت گرامی دوسرے یہ ہے ایک درخواست عزیزان سے کہ نماز وحشت کی درخواست ہے۔ ایک مومنہ جن کا نام ہے پیاری بیگم بنت محمد اسماعیل، جن کا آج انتقال بھی ہوا ہے اور ان کو آج تدفین بھی ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ سے نماز وحشت کی درخواست بھی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہداء کو شامل کرتے ہوئے، اس مومنہ کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین یا حسین۔